الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب التکریم اساتذہ کرام، معزز حکم صاحبان اور میرے عزیز دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں شان عمر کے عنوان پر لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور مکمل بیداری کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عظمت اسلام کے ستون تھے. آپ کی خلافت اسلامی فتوحات و ترقیات کا نشان تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، مکہ سے ہجرت کرنا اور عہدہ خلافت پر متمکن ہونا اسلام کے لیے خیر و فلاح کا ضامن تھا. یاد رکھیے نوجوانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اسلامی آن بان اور شان و شوکت کا دور تھا. فتوحات کا ایک سیر رواں تھا جو برابر بڑھتا چلا جا رہا تھا اور مخالفین اسلام خس و خاشاک کی طرح بہے جا رہے تھے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسلامی حکومت سے ٹکرا سکے. جس نے اسلامی حکومت سے ٹکرانے کی جرأت کی، اس کے فرق سے اڑ گئے، اس کا وجود پارا پارا ہو کر فضا میں تحلیل ہو گیا. اسی لیے میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، تو کہتا ہوں وہ آج دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو کہتا ہوں وہ آج دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ کفر لڑکتا تھا، تو کہتا ہوں وہ آج دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں رعایت ہوتی تھی، حاکم جاگتے تھے، تو کہتا ہوں وہ آج دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیوہ اور یتیموں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، تو کہتا ہوں وہ آج دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ سواری پر غلام ہوتا اور خود پیدل ہوتا تھا، تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. ابھرتی سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا. کسے خبر تھی، کسے خبر تھی کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا. حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. بدر شم میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوق مشا تھا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، جب مکہ سے ہجرت کرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں آئے. خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں. پھر یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر ہجرت کر گیا. سنو، جو اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو وہ آئے اور مجھے روکے. لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قدم بڑھانے کی جرأت کرتا. تو پھر آپ مجھے کہنے دیجئے کہ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے دعائے نبی کی لاج رکھی. پھر مرد قلندر نے جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں. دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، بو جہل بو لہب ہر بدبخت ناری کو. کیا کہا حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو. میں موتیں بانٹنے نکلا ہوں، بتلا دو بھکاری کو. جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. کون کون فاروق، کون عمر؟ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، اولا عمر، برتر عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر. ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر. ماں باپ ختم المرسلی، کوئی نبی آنا نہیں. یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر، ایک
نبی ہوتا عمر باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے ابر کرم بن کر اٹھا ایران ببرسا عمر آقا میرے صدیق بھی آقا میرے عثمان بھی ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا ملت اسلامیہ کے نوجوانوں وہ ایک بکواس کرنے والا بکواس کرتا ہے کہ عمر 2 نمبر تھا. میں نے کہا وہ کمینے سن اپنی زبان کو لگام دے چلتے ہیں در مصطفیٰ پہ جا کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا. تو آقا مجھے جواب دیتے ہیں کہ مجھے رب نے جو بھی دیا بن مانگے دیا. عمر تو وہ ہے جسے میں نے رو رو کر مانگا ہے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سب سے پہلے جس نے ہجرت کا اعلان کیا عمر بن خطاب ہے جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا. عمر بن خطاب ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا. عمر بن خطاب ہے جس کی زبان پہ حق بولتا تھا. عمر بن خطاب ہے جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا. عمر بن خطاب ہے جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی. عمر بن خطاب ہے جس نے سب سے پہلے ہر مسجد میں امام اور خطیب مقرر کیے. عمر بن خطاب ہے جس نے ہر مسجد میں جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاؤنی قائم کی. عمر بن خطاب ہے جس نے ہماری نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا ہے. عمر بن خطاب ہے جس کے متعلق صدیق اکبر نے تاریخی جملہ کہا. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں عمر کو خلافت نہیں خلافت کا عمر دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ عمر خلافت کا نہیں خلافت عمر کی محتاج ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک پہ نجوم تابا کا آنا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر خولا اسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. اور آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. نہ دیکھا کسی نے بھی سردار ایسا خلیفہ ہے لیکن مزدور جیسا. وہ مخدوم ہو کر بھی خادم تھا سب کا وہ مخدوم ہو کر بھی خادم تھا سب کا. اسے خوف رہتا تھا بس اپنے رب کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.